وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ دوست یہود اور نصارہ کو۔ دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ دوست نہ بناؤ ان کو، کہ ان کے دلی دوستیاں نہ کرو، کہ راز کی باتیں جو مسلمانوں کی راز کی باتیں ہیں نا وہ ان تک نہ پہنچ جائے۔ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض ایک دوسرے کے، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو تم میں سے تو یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آ پڑے ہم پر زمانے کی گردش، سو قریب ہے کہ اللہ بھیج دے فتح یا کوئی اور امر اپنے پاس سے، تو پھر یہ ہو کر رہ جائیں اس پر کہ جو کچھ یہ چھپایا کرتے ہیں اپنے دلوں میں پشیمان۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابھی کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا اور ان سے دلی دوستی نہ کرنا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو سینٹنس بولتی ہوں، آپ کافی فیملیئر ہوں گے کہ ہماری ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم ایسے لوگوں کی ایسی کمیونٹی میں ہوتے ہیں جہاں پہ یہود و نصارہ بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ان کا سینٹنس کیا ہوتا ہے کہ I don't want to meet too many desis. ہمارا تو ملنا جلنا امریکنز کے ساتھ ہے۔ میرے بچے جو ہے نا وہ امریکن اسکول میں ہی کیونکہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی دوستیاں بھی ایسے، دے فیل پراؤڈ۔ بیسیکلی یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند کیا ان چیزوں کے لیے، اور ہم اس بات کو ایسے لک ڈاؤن کرانے کے لیے دوسروں کو کہ تم تو دیسی ہو تو ہمارا ایسے ملنا جلنا ذرا پر کلاس میں ہے۔ تو بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتائی کہ نہ ایسے کرو۔ اور آیت نمبر 53 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی، سخت سخت اپنی قسمیں، ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، اکارت ہو گئے ان کے اعمال، سو وہ پڑ گئے خسارے میں۔ آیت نمبر 54 کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے تو انقریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگ جن کو وہ محبوب رکھے، مہربان ہو مومنوں پر سخت کافروں پر، جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں اور نہ ڈرے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش کرنے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں، در حقیقت تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ہیں۔ کیونکہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو کوئی دوست بن جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو بے شک جماعت اللہ کی وہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی تھی کتاب تم میں سے پہلے، اور ڈرتے رہو اللہ ہی سے اگر ہو تم مومن۔ آیت نمبر 58 اور جب تم منادی کرتے ہو نماز کے لیے تو بنا لیتے ہیں اس کا مذاق اور کھیل، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نہیں عقل رکھتے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، کیا ضد رکھتے ہو تم ہم سے، سوائے اس کے کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے، اور یقیناً تم میں سے اکثر نافرمان ہے۔ آیت نمبر 60 کے کہہ دو بتاؤں میں تمہیں کون بدتر ہے اس سے کہ جزا کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ لعنت کی اللہ نے اور غضبناک ہوا وہ جن پر، اور بنا دیے اس نے ان میں سے بندر اور سور اور بندگی کی جنہوں نے شیطان کی، یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راہ سے۔ آیت نمبر 61 اور جب آتے ہیں وہ تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ آئے تھے وہ کفر لے کر اور وہ چلے گئے اسی کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ اکثر ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی اور حرام کھانے میں، بے شک برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کو مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے سے اور انہیں حرام کھانے سے، بے شک برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ جو ہے یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند گئے ان کے ہاتھ،
اور لعنت پڑی ان پر بسبب ایسا کہنے کے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں، اور ڈال دیے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک۔ جب کبھی جلائی انہوں نے آگ لڑائی کی، بجھا دیا اس کو اللہ نے، اور دوڑتے پھرتے ہیں وہ زمین میں فساد کے لیے، اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر یہ کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور دور کر دیتے ہم ان میں سے ان کے گناہوں کو، اور داخل کرتے ہم ان کو باغات میں اور نعمتوں میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات مینس کہ تورات میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اگر وہ قائم کرتے اور جو کچھ نازل کیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں سے ایک جماعت میں آنا رو ہے، اور اکثر ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پر ذرا غور کیجئے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہ کیا تم نے ایسا تو نہ پہنچایا تم نے اس کا پیغام ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بچائے رکھے گا تم کو ان لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو اے اہل کتاب، نہیں ہو سکتے تم کسی بھی راہ پر جب تک کہ نہ تم قائم کرو گے تورات اور نہ انجیل کو، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں۔ تو نہ افسوس کرو تم ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست و نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور عمل کرتے رہے نیک، تو نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جو نہ چاہا ان کے دلوں نے، تو ایک جماعت نے تو اس کو جھٹلا ہی دیا اور ایک جماعت نے ان کو قتل کر دیا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آ پڑے گی کوئی آفت، تو وہ ہو گئے اندھے اور وہ ہو گئے بہرے۔ پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان کی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ کہا تھا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یقیناً جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پر بہشت، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے ہے تیسرا، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے معبود واحد کے، اور اگر نہیں وہ باز آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب تکلیف دینے والا۔ تو کیوں نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کے حضور اور معافی مانگتے گناہوں کی اس سے، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہیں تھا مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، کھاتے تھے دونوں کھانا۔ دیکھو کس طرح ہم نے کھول کر بیان کیا ان کے لیے آیات کو، پھر دیکھو کہاں سے یہ الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کی نہیں جس کو کچھ اختیار تمہارے نقصان کا اور نہ ہی تمہارے نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو، دیکھیں پھر وہی بات آگی کہ نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی ایسے لوگوں کی جو خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے ہی، اور گمراہ کر گئے اکثروں کو اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے، جو وہ کرتے تھے بلا شبہ برا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اولادوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو کیا ہم منع کرتے ہیں ان کو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی اگزامپل دی کہ وہ ایسے کرتے تھے اسی لیے کہ برا کیا جو انہوں نے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔
تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے انہوں نے خود اپنی جانوں کے لیے، کہ نہ خوش ہوا اللہ ان سے اور عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر، تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم پاؤ گے سب سے زیادہ سخت انسانوں میں عداوت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہودی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً تم پاؤ گے ان سے قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار عالم و مشائخ ہیں، اور یہ کہ وہ نہیں تکبر کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصارہ تھے انہوں نے کس طرح سے مدد کی تھی، کہ جب نجاشی کے پاس گئے تھے، تو نجاشی کے پاس جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بحیرہ تھے، ایک عالم تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا، تو یہاں پہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کرسچنز نے کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم کیے، کس طرح سے ان کی خون بہائے تھے، اللہ اکبر، تو یہ اس زمانے کی کرسچنز کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا 6واں پارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ ہم دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہم پہ نازل فرمانا، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرنا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھنا، اور آخرت میں ہمیں بخش دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔